بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استعلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استعلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رکعت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقبیل و استعلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ ناظرین، بنا بری حجر اسود کی تقبیل و استعلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استعلام کر لیں، اس سے بھی بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔